السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ سے بات ہوئی تھی ایک مختصر درس میں کہ کیا مخنث یا ہیجڑے یا انٹرسیکس جو لوگ ہوتے ہیں کیا وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اس پر ہم نے بات کی۔ تو بہت سارے سوال ضمن میں بھی آئے کہ سر جنت میں اللہ کے حکم سے، فضل سے، کرم سے وہ جائیں گے تو پھر وہ داخل ہوں گے تو کیسے داخل ہوں گے؟ یعنی کہ کیا وہ ان کی کوئی اپنی الگ برادری ہوگی وہاں پر، یا پھر وہ بطور عورت کے داخل ہوں گے یا بطور مرد کے داخل ہوں گے، تو پھر یہ کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیں کہ انسانی افراد میں سے خنثی وہ افراد ہوتے ہیں جس میں مذکر و مؤنث دونوں کی علامات پائی جاتی۔ یاد رکھیں کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر وہ لڑکے کی طرح پیشاب کرے تو اس کے احکام لڑکے والے ہوں گے، اور اگر لڑکی کی طرح تو اس پر لڑکی کے احکام مرتب ہوں گے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر اس کی داڑھی نکل آئے یا عورت سے ہم بستری کے قابل ہو جائے یا مردوں کی طرح سے اسے احتلام ہونے لگے تو وہ مرد شمار ہوگا، اور اسی طرح وہ جنت میں بطور مرد کے داخل ہوگا اور مکمل مرد کے داخل ہوگا۔ یہ جو تمام نقوص ہم اس دنیاوی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ دنیا تک ہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اندھا ہو تو وہ قیامت کے دن اندھا نہیں ہوگا۔ کوئی لنگڑا ہو، اپاہج ہو، کوئی بات نہ کر سکتا ہو، گونگا ہو، کوئی بہرا ہو، یہ تمام امراض کا تعلق دنیاوی زندگی سے ہے۔ یہ لوگ جنت میں ایسے نہیں داخل ہوں گے۔ یہ جنت میں پورے جسم کے ساتھ تمام صلاحیتوں کے ساتھ داخل ہوں گے۔ جنت میں کسی میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیں۔ وہ جو کمی بیشیاں دنیا میں ہیں، معذوریاں ہیں یا دماغی امراض ہیں یا دماغی کمیاں ہیں یا کوئی اس قسم کی کمی ہے جو ہماری روزمرہ زندگی میں ایک آڑے آتی ہے، ایسی کوئی بھی کمی کسی جنتی میں نہیں ہوگی۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے جسمانی اور روحانی تمام چیزوں کو درجہ کمال پر پہنچا کر اسے جنت کے قابل کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ یاد رکھیں۔ تو ان لوگوں میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ اگر تو وہ مرد شمار ہوں گے شرعی اعتبار سے تو بطور کامل مرد کے داخل ہوں گے، اور اگر بالغ ہونے کے بعد سینہ نکل آئے یا حیض آنے لگے تو ان پر دنیا میں بھی عورت کے احکام مرتب ہوں گے، تو اب جنت میں بطور مکمل عورت کے داخل ہوں گے۔ اچھا، اور اگر کوئی علامت بھی ظاہر نہ ہو یا دونوں علامتیں ہوں اور پہچان یا ترجیح مشکل ہو تو اب دنیا میں تو پھر اس کے لیے ایک ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں علماء، لیکن جنت میں دیکھیں نا، الا یعلم من خلق، یاد رکھیں، سورہ ملک کی آیہ مبارک ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے بہتر کہ وہ جو تمہاری عقل میں بھی نہیں آ رہا کہ دراصل ان کا رجحان کس طرف۔ ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے نا ایک چیز، رب تعالیٰ تو جانتا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے، تمہارے لیے اس کی علامتیں جو ہیں وہ کنفیوزنگ ہیں، گڈمٹ ہے، لیکن رب تعالیٰ جو ہے اسے پھر اسی طرح داخل کرے گا جو وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس کا رجحان جو ہے یہ عورت ہے یا مرد ہے، جو بھی ہو اسی طرح اس کو داخل فرمائے گا۔ اگین یاد رکھیں، the bottom line is وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، تمہیں جتنا علم دیا گیا وہ بڑا محدود ہے۔ تم اس علم کو علم کل نہ سمجھنے لینا، یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں ہر شے کا علم دے دیا گیا ہے، اور یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ تمہارے علم کے مطابق جو چیزیں تمہاری فہم میں، تمہاری انڈرسٹینڈنگ میں داخل ہو جائیں اتنا ہی ہے۔ تمہارا علم تو ایسا ہے کہ آج ایک بات کرتے ہو اور اس کو پھر کل رد کر دیتے ہو، پھر ایک بات کرتے ہو پرسوں اس کو رد کر دیتے ہو، تو تمہاری تو حتمی باتیں ہی نہیں ہیں۔ جب تمہاری بات ہی حتمی نہیں ہے تو تم کسی حتمی نتیجے پہ کیسے پہنچ سکتے ہو، کسی کنکلوژن پر، کسی ڈیسائسو آنسر پر کیسے پہنچ سکتے ہو؟ تو بہرحال فتاوی جات میں، فتاوی شامی وغیرہ میں جو اس کے شرعی احکامات تھے وہ میں نے آپ سے ذکر کیے، اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے۔ تو خیر، بہرحال اس پر چونکہ سوال آیا تھا اس لیے میں نے اسے یہاں ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.